عبد الرحمن بن حکم بن حشام نے 31 سال کی حکومت کے بعد 852 عیسوی میں انتقال کیا۔ ان کا عہد حکومت علوم و فنون کی اشاعت، فلسفہ و موسیقی کی ترقی، محلات و قصور کی تعمیر اور ممالک غیر کی تسخیر کے لیے مشہور ہے۔ ان کے دربار میں اہل قلم بھی تھے اور اہل سیف بھی۔ ان کی وفات کے بعد سلطان محمد تخت نشین ہوا۔ نئے امیر کی تخت نشینی کے ساتھ ہی جلیقیہ کی عیسائی حکومت نے تلیتلا کے باغیوں کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی۔ سلطان محمد نے اپنی فراست اور جنگی چالوں سے واقفیت کا ثبوت دیتے ہوئے غنیم کی فوج کو وادی سلیٹ کی گھاٹیوں میں ایسا محصور کیا کہ وہ ایک پرندے کی مانند تھی جو قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش میں اپنا ایک بازو پنجرے میں پھنسا دے۔ مسلمان افواج نے دشمن کو بے دریغ قتل کیا۔ ایک جگہ پر تو 8000 آدمیوں کے سروں کا ایک ٹیلہ بن گیا جو مفتوحین کی لاچارگی اور بے بسی کا دلدوز منظر پیش کر رہا تھا۔ سلطان محمد نے موسیٰ بن موسیٰ کی رہنمائی میں ایک فوج جنوبی فرانس کی طرف روانہ کی۔ موسیٰ آتش بدست وہاں پہنچا۔ مسلمان افواج کے نظم و ضبط اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ فرانسیسی وحشت کے عالم میں دوڑ رہے تھے اور انہیں کوئی پناہ گاہ نہ ملتی تھی۔ گنجے چارلس نے ایک خطیر رقم اور قیمتی تحائف اس غرض سے پیش کیے کہ موسیٰ واپس لوٹ جائے۔ سلطان محمد کی پرخلوص کوششوں کے باوجود تلیتلا سر نہ ہو سکا۔ عیسائیوں کی حدود سلطنت رفتہ رفتہ جنوب کی طرف بڑھ رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کا پرچم قرطبہ کی دیوار سے نظر آنے لگا۔ وہ عظیم الشان سلطنت جو دریائے گیرون سے لے کر سواحل بحر روم تک کے علاقے کو اپنی غلامی میں لیے ہوئی تھی، اب سمٹ کر چھوٹی سی ریاست کے برابر رہ گئی تھی۔ سپٹیمانیا، لیون، اراگون اور کشتالیہ کا بہت بڑا حصہ دشمنوں کے ہاتھ میں تھا۔ جنوب میں ابن حفصون مطلق العنان حکومت کر رہا تھا۔ سڑکوں پر قزاقوں کے غول پھرتے تھے۔ حفاظت کا پورا سامان کیے بغیر سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ سلطان محمد نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ جنگیں لڑنے میں گزار دیا۔ وہ ایک توانا حکمران اور نڈر سپاہی تھا۔ امن کے دنوں میں اس کا دربار اصحاب علم و فضل سے بھرا رہتا۔ انہوں نے 886 عیسوی کو اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ ان کے بعد منظر تخت نشین ہوا۔ منظر کے تخت نشینی کے وقت اندلس ایک عجیب سیاسی بحران سے گزر رہا تھا۔ ان حالات میں منظر کا کام بڑا کھٹن اور محنت طلب تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے آرپیڈونا کے قلعے کا محاصرہ کیا جہاں ابن حفصون کا ایک دوست قلعہ بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ منظر نے اسے زندہ گرفتار کر کے ایک ذلت آمیز موت مرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ ابن حفصون کی طرف متوجہ ہوئے۔ ذی ہمت مگر مکار ابن حفصون نے مقابلہ کی تاب نہ لاتے ہوئے صلح کر لینی چاہی۔ اس نے امیر کے سامنے ایسی عاجزانہ شکل بنا لی کہ امیر کو عفو و درگزر سے کام لینے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ منظر اندلس کی حدود کو وسیع کرنا چاہتا تھا اور اندرونی شورشوں کو فرد کر کے امن و راحت کے دور کا آغاز کرنے کا متمنی تھا، لیکن موت اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ عبداللہ منظر کا ستیلا بھائی ایک مدت سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ امیر بیمار پڑ گئے۔ حکیم نے مشورہ دیا کہ فوری علاج کر کے فسد کھولا جائے۔ عبداللہ نے طبیب کو رشوت دے کر ساتھ ملا لیا۔ فسد کھولنے کے لیے ایک ایسا نشتر استعمال کیا گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ فسد لیتے ہی امیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 888 عیسوی میں المنظر کے بعد اس کا ستیلا بھائی عبداللہ تخت نشین ہوا۔ حکومت جب ناخلف اور عیش پسند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو انتظام ملکی دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ سرکش لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اور باج گزار علاقے مرکز سے کٹ جاتے ہیں۔ رعایا میں محرومی اور یاس کا پھیلنا ان کے جذبات احسان مندی اور شکر گزاری کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ عبداللہ کی نااہلی نے نہ صرف رعایا کو برگزیدہ کر دیا بلکہ دور و نزدیک کے عیسائی حکمرانوں کو بھی جرأت دلائی کہ وہ اسلامی اندلس کو تاخت و تاراج کریں۔ ایسے آڑے وقت میں قدرت کاملہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور موسیٰ بن نصیر اور عبد الرحمن الدخل کے ہاتھ کا روشن کیا ہوا چراغ جو اب بعد سرسر کے تھپیڑوں کے سبب ٹمٹما رہا تھا دوبارہ روشن کر دیا۔ سلطان عبداللہ نے 912 عیسوی میں سفر آخرت اختیار کیا اور اس کے بعد سلطان محمد کا لڑکا عبد الرحمن ثالث سریر آرائے سلطنت ہوا۔ تو سامعین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرا چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔